شروع کریں کنور بھائی؟ بسم اللہ۔ معزز میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ اس ہنگامی لیکن اہم ترین پریس کانفرنس میں یہاں آپ کی آمد پر آپ کا بے انتہا شکریہ۔ آپ نے انتظار کی زحمت اٹھائی، اس کے لیے معذرت بھی اور آپ کا پھر شکریہ۔ آج رات 9 بجے رابطہ کمیٹی MKM پاکستان کا PIB کالونی میں میری رہائش گاہ پر ایک اہم اجلاس ہوا اور اس میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کی، ان سے موجودہ تنظیمی صورتحال خاص طور پر اس پر تبادلہ خیال کیا اور کسی فیصلے پہ پہنچا جائے۔ پھر میں نے اپنے تمام ساتھیوں کے مشورے سے، ان کی رائے سے ایک فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کی تمہید میں یا محرکات یا پس منظر میں بھی میں جاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ فیصلہ میں نے کیوں کیا یا ہم نے کیوں کیا۔ رائے میں نے لی، فیصلہ میرا تھا، لیکن میں نے رائے سب سے لی۔ سب نے پھر اتفاق کیا اور اب میں سب رابطہ کمیٹی کے ساتھیوں کے باہم مشورے سے وہ فیصلہ یہاں پر رکھنے جا رہا ہوں اور پھر اس کے محرکات اور بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب تک جو صورتحال تھی یہ بہادر آباد اور PIB کے درمیان یعنی MKM کے اندر، تو اس میں نے ثالثوں کے فارمولے پر منوان حامی بھری ہوئی تھی، میں نے اوکے کیا تھا، لیکن بہادر آباد کے لوگوں نے اسے مسترد کر دیا کہ بھئی دونوں کمیٹیاں تحلیل ہوں اور خالد مقبول اور مجھے 2 رکنی مرکزی کمیٹی بنا کر اختیارات دے دیں، ہم الیکشن تک 2018 الیکشن تک پارٹی چلائیں گے اور اس کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن کرا دیں۔ لیکن وہاں میرے نادان ساتھیوں نے ثالثوں کے اس فارمولے کو نہیں مانا، لیکن چونکہ میں سیاسی آدمی ہوں، سوچتا رہتا ہوں اور سوچ بچار کر کے ہر مسئلے کا یا کسی بھی مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، تو میں ایک اور کوشش کر رہا ہوں کہ جو آج ہم نے اہم فیصلہ کیا، اور وہ یہ ہے کہ چلیں میں بہادر آباد پہ جو رابطہ کمیٹی کے یا جو رابطہ کمیٹی ہے، میں اس کی تحلیل پر اصرار نہیں کرتا، اور وہ جو 2/3 اکثریت جس نے مجھے ہٹا دیا، اس 2/3 اکثریت میں سے ایک ساتھی کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ جو وہاں موجود ہیں اس 2/3 میں جتنے بھی ساتھی، کیونکہ ابھی تک تو تحلیل کی بات چل رہی تھی کہ بھائی یہ 2/3 کو ختم کریں،
رابطہ کمیٹی تحلیل ہو اور خالد مقبول کو اور مجھے اختیار دیا جائے اور ہم پر اعتماد کریں، بھروسہ کریں، ہم اچھے فیصلے کریں گے، مشاورت سے کریں گے، ایسا نہیں۔ لیکن چونکہ وہاں سے اس کا کوئی مثبت جواب نہیں آ رہا تھا، ان کی سوئی تحلیل پر آ کر اٹک گئی تھی، تو پھر میں سوچ بچار کرتا رہا۔ آج ایک رائے میرے ذہن میں تھی، میں نے ان کے سامنے رکھی اور ہم نے فیصلہ کیا کہ چلیں میں اب اپنی اس 2/3 رابطہ کمیٹی کے ایک ایک ساتھی کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ ایک فیصلہ کرے، مجھے ایک فیصلہ کرے، اور وہ یہ ہے کہ وہ مجھ میں اور عامر خان میں سے کسی ایک کے ساتھ چلنے کا فیصلہ ہے۔ تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ یہ 2.5 ماہ کا عرصہ ہو گیا اور فاروق بھائی 29 مارچ کو چلے گئے، لیکن وہاں اس گرم جوشی سے ان کا استقبال نہیں ہوا۔ اگر خالد مقبول کی طرف سے یہ رویہ آ جاتا تو میں کہاں اسٹینڈ کرتا، آپ بتائیے؟ یہ پولیٹیکل جیسچر آ جاتا کہ آپ نہیں آ رہے تھے، آج آپ آ گئے، مسئلہ ختم، آپ بڑے ہیں، یہ کنوینئر کی پوزیشن آپ کی ہے، میں تو آپ کی پوزیشن کو سنبھالنے کے لیے بیٹھا ہوں، آپ آ گئے، پہلا اجلاس آج کرتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، آپ کو 2/3 نے ہٹایا، ہم بحال کرتے ہیں اور آپ پارٹی چلائیں، شروع کریں، کام کرتے ہیں۔ لیکن یہ جیسچر مجھے 29 مارچ کی شام کو نظر نہیں آیا۔ میں کوئی مین میخ نہیں نکال رہا کہ گرم جوشی، میں اس کی تفصیل میں بھی نہیں جا رہا، لیکن جس گرم جوشی کا اظہار ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا، چلے خیر۔ کشور زہرا باجی نے مجھے اکیلے ریسیو کیا، خیر، وہاں جو اندر گفتگو ہوئی، خیر، ہم وہاں پر واپس آ گئے وہاں سے، خیر، ایم پی ایس کی ایک میٹنگ کرنی تھی، وہ ہوئی نہیں، خیر۔ چلے اب میں اس 2/3 کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، اس کے ایک ایک ساتھی کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے اتنی اسپیس اب وہ دے کہ وہ یہ کھل کے کہیں کہ وہ مجھے سربراہ مان کر میرے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، یا عامر خان سربراہ ہوں یا نہ ہوں، عامر خان کے ساتھ کام کریں گے، وہ ایک طے کریں۔ دیکھیں یہ وہی بات ہے جو بظاہر آپ کو لگے گا کہ یہ کوئی میری ذاتی بات ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ میں نے اب 23 اگست کو کتنا عرصہ ہو گیا، 23 اپریل اب ہونے والی 1-2 دن، 22 اپریل آج ہوگی، کل 23، بلکہ تو تقریباً 1.5 سال سے اوپر ہو گیا نا۔ تو اس 1.5 سال میں ہمارا یہ کوئی پہلا اختلاف نہیں ہے جو سینٹ کی بظاہر سینٹ کی سیٹ کی تقسیم پر شروع ہوا، بالکل اختلاف گہرا ہے، بڑا ہے، اور پہلے بھی ہمارے درمیان 2 بڑی لڑائیاں یا جھگڑے ہوئے، لیکن میں اسے پبلک میں نہیں لے گیا، میڈیا میں نہیں لے گیا، میرے بہادر آباد کے لوگ اسے میڈیا میں لے گئے، تو مجھے آج میڈیا میں ساری باتیں کرنی پڑیں گی۔ لیکن چونکہ نومبر میں بھی یہ صورت ہوئی تھی، نومبر 2017 میں، اور میں اس حد تک اپنے ساتھیوں کے رویوں سے، کچھ ساتھیوں اور اس میں سے بھی عامر خان کے رویے سے، کہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا تھا، 1-1.25 سال ہوا تھا نا، اگست 23 اور پھر
नवंबर में जो कुछ हुआ 2017 में, तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं जो भी फैसला करूं या उसके बरक्स, हमेशा आमिर खान की राय उसके बरक्स होती है। अगर मैं कहीं पर पूरी राब्ता कमेटी भी वो पीएसपी के साथ अलायंस का फैसला ना चाहते हुए भी हो गया, ना चाहते मखसूस हालात में, और जिस तरह हुआ उसी तरह वो खत्म भी हो गया, आपने देखा। लेकिन उसमें भी अगर इख्तलाफ हुआ तो आमिर खान को और आपके सामने, और वो तो मीडिया में भी चले गए जी। अब अगर भाई किसी की नेचर ही ये है कि हर तजवीज और हर फैसले में रुकावट डालनी है, रखना डालना है, तो मैंने इसीलिए तो नवंबर में कहा, राब्ता कमेटी को ऑफर की, तो मुझे 2/3 से आपको हटाने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने तो खुद कहा था कि वो चला ले आमिर खान, मैं घर बैठता हूं, मैं चलाऊं, वो घर बैठे, ये बहुत बड़ी बात थी। तो उसूलन उस वक्त ये बात मान लेनी चाहिए थी, और शायद मेरी जो मिन्नत की उस वक्त राब्ता कमेटी के एक साथी ने, राब्ता कमेटी में बहादुराबाद में, और यहाँ जब मैंने 9 नवंबर को सियासत को खैरबाद कहने का फैसला किया, तो उस वक्त भी किसी ने कहा मैं गोली मार लूंगा अपने आप को, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये सारी बातें आपने सुनी थी। तो भाई ये सारी बातें करनी ही नहीं चाहिए थी। मैंने अगर एक फैसला कर लिया था राब्ता कमेटी छोड़कर घर बैठने का और यहां सियासत को खैरबाद कहने का, तो फिर इसलिए मुझे मनाकर वापस ले गए थे कि फिर एक दिन 2/3 की ताकत का मुजाहरा करके मुझे राब्ता कमेटी से आप हटा देंगे, ये मेरी इज्जत अफजाई करेंगे, इसलिए मुझे वापस ले गए। फिर मुझे नवंबर के वो फैसले करने देते, घर बैठने के, राब्ता कमेटी छोड़ के, या सियासत को खैरबाद कहने। अब ये तो बहुत इब्तदाई पस मंजर है जो मैंने सामने रखा, लेकिन ये नवंबर की कहानी नहीं है। नवंबर से पहले भी पूरी राब्ता कमेटी एक तरफ और आमिर खान एक तरफ, ऐसे कई मामला थे। मैं एक तरफ, वो एक तरफ, तो फिर ये लड़ाई लड़ने की बजाय घर के अंदर फैसला कर लेना था ना, कि अगर हम दोनों साथ मिलके काम नहीं कर सकते, पार्टी को नहीं चला सकते, मैं बहैसियत सरबरा उनके सीनियर डिप्टी कन्वीनर या मेरे नायब होते हुए मुझे ताउन की जगह अदम ताउन मिल रहा है, तो फिर कैसे पार्टी चलेगी? फिर मैंने गौर करना शुरू किया, तो मुझे ये समझ में आया कि भाई अगर किसी की आदत में ये बात शामिल है, किसी की फितरत में ये बात शामिल हो, और इससे पहले भी तकसीम दर तकसीम की वजह भी वो बना हो, तो देखिए मैं ये हमारे दरमियान इस इख्तिलाफ की इस शिद्दत के साथ मैं पब्लिक में नहीं आना चाहता, लेकिन ये 2-2.5 महीने में भी ऊपर से मीडिया के सामने, सालिसों के सामने कहा जाए फारूक भाई बस आप आ जाएं, और अंदर से सारी ये तैयारी की जा रही हो कि फारूक भाई तुम रूठे हम छूटे, अच्छा हुआ, हम तो चाहते ही यही थे, और सारा नज़्म नस्क खालिद मकबूल ने नहीं, आमिर खान ने संभाला हुआ। खालिद मकबूल की खुशफहमी तो थोड़े दिनों में वैसी दूर हो जाएगी कि पहले मैं सेरेमोनियल या दिखावे का सरबराह था, अब सेरेमोनियल और दिखावे के सरबराह खालिद मकबूल हैं।
اب انہیں سمجھ میں آئے گا آٹے دال کا بھاؤ، اب انہیں سربراہی کے مزے جو ہے وہ دکھائی دیں گے۔ اچھا، جب میں نے یہ غور کیا تو دیکھیں یہ معاملہ، میں پھر تنظیمی اس میں گیا اور میں نے تنظیم میں جب یہ ساری بات کو ایک ماضی کے پیرائے میں جا کر دیکھا تو پھر 1992 کو میں بھول نہیں سکتا، اور 23 اگست کے بعد بھی میرے ساتھ ایم کیو ایم کے کارکنوں کی بڑی تعداد کھڑی نہیں ہوئی، گھر جا کے بیٹھ گئی، تو وہ بھی مجھے اندازہ ہوا کہ میرے وہ ساتھی، میرے وہ کارکنان جنہوں نے مجھے آ کے بتایا، اور یہ 2-2.5 مہینے میں تو انہوں نے میری طبیعت صاف کر دی اور انہوں نے صاف بتا دیا کہ ہم آپ کے ساتھ اس لیے کھڑے نہیں ہوں گے کہ عامر خان آپ کے ساتھ، اور عامر خان کے ساتھ ایک بیگیج ہے 1992 کا۔ اس وقت بانی اور قائد الطاف حسین صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا، شہداء کی فیملیز کو بلا لیا، جو 92 کے بعد شہیدوں کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا، شہادتوں کا، مہاجر قاتل، مہاجر مقتول، جس کو آج ہم بڑے دھڑلے سے کنڈیم کرتے ہیں۔ تو اس وقت کے چند کرداروں میں اگر ہم لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ، اور شہداء کی فیملیز نے مجھے آ کے بتایا، شہدائے عظیم کی فیملیز نے مجھے آ کے بتایا کہ بھئی آپ پر خالد مقبول چلائیں، اور کسی کو چلانے کی کیا ضرورت ہے پارٹی؟ آپ کبھی چھوڑ کر نہیں گئے پارٹی کو، آپ کبھی ملک سے باہر نہیں گئے، پارٹی کو ڈچ کر کے، ڈمپ کر کے آپ نے کوئی نئی پارٹی نہیں بنائی، کسی اور پارٹی کو آپ نے نہیں جوائن کیا۔ خالد مقبول امریکہ ضرور گئے لیکن انہوں نے بھی پارٹی کو نہیں چھوڑا۔ تو آپ دو سب سے زیادہ معتبر ہیں، بھروسے کے قابل ہیں، آپ چلائیں۔ اگر بانی اور قائد نے شہداء کے اس اجلاس میں جس میں عامر خان کی واپسی ہوئی تھی، اگر چند لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر کے بانی کے کہنے سے معاف کر بھی دیا، لیکن مجھے شہداء کی فیملی نے اس وقت بھی اور آج بھی یہ بتایا کہ ہم نے معاف نہیں کیا، ہم اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں، لیکن چونکہ بانی نے کر دیا، قائد نے کر دیا، آج ہم بانی اور قائد کے بہت سارے فیصلوں سے اختلاف کرتے۔ ہم نے 23 اگست کو ان کے فیصلے سے اختلاف کیا جو 22 کا فیصلہ تھا، تو کارکنان نے آ کے بتایا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، آپ چلائیں پارٹی، ہم عامر خان کے ساتھ کام نہیں کریں گے۔ کیونکہ جب پی ایس 114 کے نامینیشن ہو رہے تھے بائی الیکشن، تو اس وقت بھی 20 لوگوں نے ووٹ دیے ایک امیدوار کو، عامر خان نے نہیں دیا، اور وہ گھر جا کر روٹ کر بیٹھ گئے اس وقت، اور وہاں بیٹھ کر رابطہ کمیٹی کے ساتھیوں کو گھر بلایا، کم از کم 6 ساتھیوں نے مجھے بتایا کہ ہمیں بلایا، اور ہمیں بلا کر یہ کہا کہ آپ میرے ساتھ ہیں یا فاروق بھائی کے ساتھ۔ اور کب ہوا تھا؟ جولائی میں، جولائی 2017 میں، آج سے 9-10 ماہ پہلے کی بات ہے۔ تو اس وقت بھی میں نے برداشت کیا، تو اب 4 مہینے اگر الیکشن میں رہ گئے اور میں اگر یہ رسک لے لوں، یہ جو تحلیل کا بہانہ ہے، یہ ایمانداری کی بات ہے کہ عامر خان کے ہوتے ہوئے میں پارٹی نہیں چلا سکتا، بالکل کھلی بات۔
یا تو عامر خان پارٹی چلا لیں، رابطہ کمیٹی مجھے بتا دے 2/3 کہ میرے ساتھ وہ چلیں گے یا عامر خان کے ساتھ چلیں گے، ہم دو میں سے ایک کا فیصلہ کریں۔ اس لیے کہ جولائی 2017 میں پہلی لڑائی ہے، نومبر 2017 میں دوسری لڑائی، بڑی لڑائیاں، چھوٹی موٹی تو ہر فیصلے پہ اختلاف، ہر فیصلے میں رکاوٹ، ہر فیصلے میں رکھنا، یہ میرے لیے پاسبل۔ مجھے رابطہ کمیٹی کے لوگ آ کے بتا رہے ہیں کہ آپ میرے، اور اس وقت تو PS 114 کے الیکشن کے موقع پر بھی ایک پریس کانفرنس ہونے جا رہی تھی، وہ تو ان 6 لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، اور لیکن آہستہ آہستہ وہ 6 بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، پھر 12 بھی کھڑے ہو گئے، 18 بھی کھڑے ہو گئے، اور 24 کھڑے ہو گئے جنہوں نے 5 فروری کو بھی کانفرنس کر دی اور مجھے بھی ہٹا دیا۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو جو بھی فیصلہ آئے، قطع نظر اس سے کہ اگر میرے شہداء کی فیملیز میرے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی، میرے سارے کارکنان میرے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے اور دل سے نہیں کھڑے ہوتے، اور 1992 کی کارکنوں کی شہادت اور جو ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، تو اس بیگیج کو لے کر میں کوئی یہ تو نہیں کرنے والا کہ ہم دوبارہ کوئی پنڈال سجائیں اور معافی منگوائیں، یہ میں نہیں کر رہا، لیکن مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ 92 میں بھی یہ جو تقسیم ہوئی اور پھر تقسیم در تقسیم ہوئی، دیکھیں نا، ایک تقسیم تو یہ ہوئی نا کہ حقیقی بنی، پھر وہ حقیقی میں آفاق احمد تو اکیلے رہ گئے، آفاق احمد کو بھی چھوڑ کر عامر خان ہی الگ ہوئے نا، تو یہ بھی تو وہاں تقسیم ہوئی۔ تو مجھے نہیں پتا کہ، دیکھیں میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ یہ کوئی اللہ نہ کرے عادت کا مسئلہ ہے، کوئی ذہنی مسئلہ ہے، یہ مجھے نہیں پتا کیا ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ دیکھیں میں یہ ذاتیات پہ نہیں اترنا چاہتا، لیکن انسان کی کسی نفسیات، اس کی اعصاب، اس کی طبیعت، اس کا مزاج، اگر یہ فیصلوں میں یہ میرے لیے رکاوٹیں آئیں، مشکلات آئیں، میڈیا ریلیشنز کمیٹی بنانی ہو تو رکاوٹ آئے، تو میں اپنے کارکنوں کے درمیان کم از کم، MQM پاکستان کے ووٹ بینک کے درمیان کم از کم میرے ذہن میں کیا حجاب ہے، کیا رکاوٹ مانی ہے، 1992 کا وہ بیگیج کارکنوں کی صورت میں، شہیدوں کے اہل خانہ کی صورت میں میرے سامنے آتا ہے، اور اگر میرے کارکنان میرے کان میں اگر یہ بات کریں کہ انہیں یہ بھی شک ہے کہ 2015 11 مارچ 2015 11 مارچ جو 90 پر ریڈ ہوئی تھی، میرے سینکڑوں کارکنان آگے کہتے ہیں، میرے سینکڑوں اسیر مجھے یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کو پورا شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ وہ بھی عامر خان کی وجہ سے۔ اب اگر یہ سچویشن ہو میرے کارکنوں میں ان میں یکسوئی نہ پیدا کر سکوں، اور یہاں ایک یونٹ سے لے کر، ٹاؤن سے لے کر ڈسٹرکٹ تک میں لوگ مجھے آ کے بتائیں کہ وہاں جو عامر خان کے ساتھ 92 میں حقیقی میں لوگ گئے تھے، وہ سارے وہاں بغیر میرٹ کے بٹھائے جا رہے ہیں۔ ایک کامران ٹسوری نہیں بلکہ کئی کامران ٹسوری وہاں پر ہر سطح پر ہیں، یہاں تو ایک کا رونا ہے نا، وہاں تو سینکڑوں ہزاروں سینکڑوں ان کے کامران ٹسوری ہے، تو میں ان کے ساتھ کیسے سروائیو کروں گا، میں کیسے کام کروں گا؟ ایک صاف ستھری پڑھی لکھی، عدم تشدد، عدم تصادم
پر مشتمل MQM کو کیسے لے کے چلوں گی. مجھے کئی سیکٹرز میں جو تنظیم نو ہوئی ہے میرا اختلاف ہے، لیکن بحیثیت سربراہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں وہاں جو بدنام زمانہ کرمنلز ہیں جو میرے ٹاؤنز میں بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کو ہٹا سکتا. کراچی کے صنعت کار، تاجر، کراچی کے پڑھے لکھے کہتے ہیں کہ فاروق بھائی آپ کو کیا ہو گیا، آپ جائیں وہاں کیوں نہیں جا رہے؟ ارے بھائی جب لائنز ایریا یا فلاں فلاں ٹاؤن میں ان لوگوں کو ہٹا ہی نہیں سکتا تو پھر میں کاہے کا سربراہ؟ اگر ایک سربراہ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ ان کا کہیں نہ کہیں کنیکشن جرائم پیشہ لوگوں سے ہے، میں قسمیں کھاؤں دنیا کے سامنے زیرو ٹالرنس جرائم کے خلاف، میں قسمیں کھاؤں دنیا کے سامنے کہ زیرو ٹالرنس تشدد کے لیے، زیرو ٹالرنس تصادم کے لیے، اور نیچے سے آوا کا آوا ہی بگاڑ دیا جائے، ایسا زبردست باریک کام کیا جائے کہ ایسے رجحان والے لوگ تنظیم میں بٹھا دیے جائیں کہ جو چائنا کٹنگ کے ریکارڈ بھی پیچھے چھوڑ کر آگے امریکن اور رشین کٹنگ کی طرف چلے جائیں، اور پھر DMC میں یا KMC میں بھی چارج پارکنگ کا ٹھیکہ کسی کو دے دیا جائے، فلاں لائسنس کسی کو دے دیا جائے. تو کم از کم میں ایسی MQM کی سربراہی نہیں کر سکتا. اسی لیے مجھ پر ظلم کیا میرے بہادر آباد کے ساتھیوں نے، جو میری منت کر کے، میری والدہ کی منت کر کے مجھے منا کر دوبارہ، اور مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے اسی وقت فیصلہ کر لینا چاہیے تھا، نہ کہ آج یہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ، دھڑلے کے ساتھ، یہ 2/3 جو کسی کے پاکٹ میں ہے وہ مجھے وہاں سے ہٹائے اور نکالے. یعنی میں کسی سیکٹر میں اگر متنازع لوگوں کو نکالنے کی بات کروں تو میں نہیں نکال سکتا، میں نہیں ہٹا سکتا. میں کسی ڈسٹرکٹ انچارج کو جس کا اگر ماضی میں بیک گراؤنڈ بھرپور یقین ہو لوگوں کو کرپشن میں رہا ہے، میں اس کو نہیں ہٹا سکتا. لیکن مجھے سربراہ کو رابطہ کمیٹی سے آسانی سے ہٹا دیا جاتا ہے. اب میرے بہی خان، خیر خان جو کہتے ہیں کہ میری ایک وسیع تر قبولیت ہے اردو بولنے والوں میں، مہاجروں میں، دیگر زبانیں بولنے والوں میں، دیگر اکائیوں میں، پاکستان بھر میں، دوسری سیاسی جماعتوں میں وائڈر ایکسیپٹیبلٹی ہے. اور یہ وائڈر ایکسیپٹیبلٹی کسی بھی پارٹی کا ایسیٹ ہوتی ہے، اور میں شاید پارٹی کا ایسیٹ ہوں، لیکن میرے ناقدرے اس پارٹی کے ایسیٹ کو ضائع کرنا چاہتے ہیں. تو میری بلا سے مجھے پھر نومبر میں منا کر کیوں لے گئے تھے؟ یہ دن دکھانے کے لیے کہ پھر مجھے 2/3 سے ہٹا دیا جائے اور میں کہوں کہ تحلیل کریں تو آپ نہ کریں، تو چلیں تحلیل نہ کریں، کم از کم میرے اس تحفظ کو ایڈریس کریں کہ یہ 2/3 فیصلہ کریں. میرے لیے کنور نوید بھی قابل قبول ہے، خالد مقبول بھی قابل قبول ہے. میرے لیے ہاں یہ میرے لیے وہاں جو بھی لوگ ہیں، میرے بڑے ہیں متی بھائی، میرے بڑے ہیں اقبال مقدم بھائی، خانزادہ بھائی، رؤف صدیقی بھائی اور امین الحق بھائی، میں ان سب کے ساتھ مینج کر سکتا ہوں. لیکن اگر
پی ایس پی کے معاملے میں پوری رابطہ کمیٹی کی ایک رائے آئے اور کہیں پیچھے دوسری رائے ہو تو میں کیسے اعتبار کروں لوگوں پر؟ اصل بات اعتبار کی، میں کہہ رہا ہوں ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ ہے. تو خالد مقبول اپنا خون نہ جلائیں، اپنے آپ کو اس فکر میں ہلکا نہ کریں کہ وہ میرے لوگوں کو پرائیویٹلی کہتے ہیں کہ یہ تو فاروق بھائی کی ہی پوزیشن ہے، میں سنبھال کے بیٹھا ہوں، اگر میں نہیں ہوں گا تو کوئی اور بیٹھ جائے گا. تو بھائی آپ کی خام خیالی ہے، آپ بیٹھیں، کوئی بھی بیٹھے، یہ چلانا کسی اور ہی کوئی، مجھے معلوم ہے کون چلائے گا، مجھے پتا ہے کون چلا رہا ہے. میں وہاں پر ہوں گا تو بھی عامر خان چلائیں گے، اور خالد مقبول وہاں ہوں گے تو بھی عامر خان چلائیں گے. دیکھیں میری کوئی ذاتی دشمنی عامر خان سے نہیں ہے، لیکن میں نے معاملات کو بہت قریب سے دیکھ لیا کہ میں ایک یونٹ انچارج، ایک سیکٹر انچارج، ایک ٹاؤن انچارج کو نہیں ہٹا سکتا. میں سیریمونیل سربراہ رہا، اسی لیے زچ ہو کر میں نے کہا میں چھوڑتا ہوں، لیکن مجھے زبردستی منا کر لے گئے. تو بھائی اگر اب ایسی نوکری خالد مقبول کو قبول ہے تو انہیں مبارک، وہ چلائیں. لیکن اگر میرے لیے وہ ہر آدمی جو جاتا ہے ہر سال کیا آ جائیں، ہم تو تیار ہیں، بس فاروق بھائی آ جائیں، تو بھائی اپنا مسئلہ اور فاروق بھائی کے مسئلے کو سمجھے، رابطہ کمیٹی کے مسئلے کو سمجھے، اپنی یکجہتی اتحاد کے مسئلے کو سمجھے، اتنے سالوں کی ہماری محنت کو سمجھے. 23 اگست کو میں نے خود فیصلہ کیا، نکلا، جس کے فون آئے مجھ سے وہ جڑتا چلا گیا. میں نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، اور خدا کی قسم اگر میں مشورہ کرتا تو مجھے پتا وہ 23 اگست بھی مجھے نہیں کرنے دیتے. وہ سب کو بچانے، محنت کو بچانے، تقسیم کو بچانے، بکھرنے کے عمل کو بچانے. اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس وقت جب میں 22 اگست کو پبلکلی رینجرز مجھے لے گئی تھی، اظہار الحسن کو لے گئی تھی، اور قمر منصور بھائی، کنور نوید بھائی، اور ایک ساتھی شاہد پاشا بھائی، ان 3 کو 90 سے ڈائریکٹ بلوا لیا تھا. ہم سب کی ملاقات پھر ڈی جے رینجرز ہیڈ کوارٹر میں ہوئی تھی. یہ میں نے رات کا وقت اس لیے رکھا ہے کہ ذرا سا ویسے بھی خاموشی ہوتی ہے تو یہ بات ذرا سمجھ میں آ جائے، اور رات کو سونے سے پہلے پھر لوگ سوچے کہ فاروق بھائی نے کیا باتیں کی. تو بھائی ایسی سربراہی مجھے نہیں چاہیے. پھر میرے پاس یہ 3/3 کی رابطہ کمیٹی ہے نا جو یہاں میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، جو کم از کم میرے ویژن کو سمجھتی ہے. اگر وہ 2/3 مجھے منظور ہے، میں ساتھ کام کروں گا، میں آ جاؤں گا. لیکن اب وہ فیصلہ کرے، مجھے نہیں فیصلہ کرنا. میں آ رہا ہوں واپس، چلیں کل آ جاتا ہوں، لیکن اب آپ فیصلہ کریں کہ آپ میرے ساتھ کام کریں گے یا عامر خان کے ساتھ کام. اب آپ کو فیصلہ کریں، اور اس کا جواب مجھے چاہیے، ہاں یا نہ. اس سے مسئلہ آسان ہو جائے گا، ذمہ داری کا تعین ہو جائے گا. میں بلا وجہ اس غم میں دبلا ہو رہا ہوں کہ میری وجہ سے کہیں قوم منتشر نہ ہو جائے. اگر آپ بھی فیصلہ کر رہے ہیں کہ میری ضرورت نہیں ہے اور میرے بغیر چلانا ہے، اور عامر خان آپ کے لیے زیادہ مقدم ہے، فاروق ستار کی ضرورت نہیں ہے، چٹ بھی میری پٹ بھی میری نہیں ہو سکتا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں عامر خان کے ساتھ پارٹی نہیں چلا سکتا. اس سے زیادہ میں کلیئرلی بات ہی نہیں کر سکتا. اور اس کا 92 کا بیگیج، میرے کارکنان میرے ساتھ آ کے نہ جڑے، شہداء کی فیملیز میرے ساتھ آ کے نہ جڑے، سینکڑوں شہداء، چند شہداء کی بات میں نہیں کر رہا. یہ اگر 92 کا یہ بیگیج ہے، اور پھر یہ اگر صورت ہے کہ فیصلوں میں رکاوٹیں ہیں، فیصلے میں کر ہی نہیں سکتا. فیصلے جو فیصلہ کروں اس کے ہم نے ایک دن پہلے ایگری کیا کہ میاں عتیق نے ڈسپلن کی خلاف ورزیاں کی، ان کے لیے فیصلہ
تو عامر خان سب کی موجودگی میں فیصلہ ہوا ہماری انر کور نے کہ میاں عتیق کو ہم پارٹی کی بنیادی رکنیت سے خارج کریں. سب نے فیصلہ کر دیا عامر خان کے ساتھ. لیکن جب ان کے اعلان کرنے کا وقت آیا اگلے دن شام کو تو عامر خان کہہ رہے ہیں کہ معطل کر دیتے ہم خارج نہیں کرتے. جب علی رضا عابدی کربلا میں تھے نومبر کے مہینے میں اور یہ غلط فیصلہ ہم سے ہو گیا, ایک مخصوص حالات میں ہم نے کیا, نہ چاہتے ہوئے کیا, پی ایس پی کے ساتھ الائنس کا, ایک ان نیچرل الائنس تھا نا. دیکھیں جت ان نیچرل تھا اتنی جلدی ٹوٹ بھی گیا 24 گھنٹے میں, لیکن مجبوراً کیا, نہ چاہتے ہوئے کیا, کر لیا. تو علی رضا عابدی کو کربلا میں تو میں سمجھانے نہیں جاؤں گا کہ بھائی یہاں بھی کربلا تھی, قیامت صغریٰ تھی, ہم نے فیصلہ کیا, تو بھی جذباتی ہو گئے, تو نے ٹویٹ مار دیا اور پارٹی سے استعفیٰ دیا تھا ایم این اے شپ سے, ورنہ سیانے ہوتے تو صرف پارٹی سے دیتے, ایم این اے شپ رکھ لیتے. بہت سے لوگوں نے بات نہیں کیا یہ ہمارے ایم این اے شپ چل رہی, پرکس چل رہے ہیں, پریویلیجز چل رہے ہیں, مزے آ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں اصول کی سیاست کر رہے ہیں. یہ الگ کہانی ہے, یہ میرا الگ ہونا. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ انہوں نے کر دیا تو ان کو عامر خان دن اور رات کہتے تھے ان کو نکالے, ان کا جھکاؤ لندن کی طرف ہے. ان کے پوسچر سے لگتا تھا کہ ان کا جھکاؤ لندن کی طرف ہے, تو دن رات کچھ لوگ میرے کان میں یہ ان کو نکالیں. میں نہیں نکالتا تھا. اتنا اختیار میں نے استعمال کیا کہ اس کو ایک کو رہنے دیا, ورنہ وہ کمال ملک کو فارغ کرا دیا تھا انہوں نے رابطہ کمیٹی سے, ان کو پارٹی سے فارغ کرانا تھا. اور ایک مرتبہ پہلے ہم نے فیصلہ کر بھی لیا, لیکن بعد میں ہم نے واپس لے لیا. ہمارا سیٹ ہے یہ, پریزنٹیبل آدمی, محنت کرنے والا آدمی, دن رات لوگوں کی خدمت کرنے والا آدمی. تو ان کی مخالفت دن رات ہو رہی ہے, لیکن جب انہوں نے میرے مخالفت میں واٹس ایپ کیا, کیا کیا تھا, ٹویٹ کیا کہ آئی کوئٹ, مجھے منظور نہیں پی ایس پی کے ساتھ الائنس, میں پارٹی سے بھی ایم این اے شپ سے کربلا میں استعفیٰ دے دیا عراق میں. تو ان کو میسج کیا واٹس ایپ پہ کہ ویری گڈ, بولڈ ڈیسیژن, آپ سے کیسے بات ہو سکتی ہے, اپنا نمبر دیں گے. کانسپریسی سے سازشی, یہ سازشی ذہنیت ہے بھائی. یہ گروپ بنانا, اگر فاروق بھائی کے سامنے کوئی کھڑا ہوا ہے تو گروپ بنا لو. یہ باتیں میں نے پہلے نہیں کہی, لیکن اب فیصلے کی گھڑی آ رہی ہے. ہائی کورٹ بھی کوئی فیصلہ کرے گا, ہم نے بھی کوئی فیصلہ کرنا, تو میں نے آج فیصلہ کیا کہ اگر میں اتنا انسیکیور ہوں کہ ایک سازش ہو رہی, ان کو لکھ رہے ہیں کہ گڈ بولڈ ڈیسیژن, یہ آج بھی دکھا سکتے ہیں اگر آپ کہیں تو, یہ دکھا دیں گے کہ گڈ بولڈ ڈیسیژن, آپ سے کیسے بات ہو سکتی ہے. اس کا مطلب جو میرے خلاف وہ آپ کے ساتھ, تو یہ کیا ہے, یہ پارٹی میں کیا ہو رہا ہے, یہ ابھی سینٹ میں نہیں ہوا بھائی, یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے, کامران کا نہیں مسئلہ, مانے میری بات. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس نے مجھے دل سے قبول نہیں کیا ہے. کارکنان نے کیا, عوام نے کیا, شہدا اسیروں کی فیملیز نے کیا, اسیروں نے کیا, لاپتہ کارکنوں کی فیملیز نے کیا. لیکن جو یہ شک کرتے ہیں اسیروں کی فیملیز, انہوں نے نہیں کیا کہ بھئی 90 پہ چھاپا بھی, میں نہیں کہتا, یہ کارکنان مجھے آ کے کہتے ہیں کہ 90 پر چھاپا بھی عامر خان نے پڑھوایا. تو میں ان کو کیا جواب دوں؟ آپ جا کے بات کریں میرے اسیروں سے, معلوم کریں وہ کیا کہتے ہیں. سلمان مجاہد بلوچ کی بھی یہی کہانی کہ وہ جب پہلے اس کو نکالنے پر سب تلے ہوئے ہیں, اور جب سلمان مجاہد بلوچ کو ہم نے نکال دیا تو اس کے پروگرام کیا بول ٹی وی پہ, نذیر لغاری اور دوسرا ایک ہے اس میں, تو پھر اس میں اس کی تعریف کی, اور اس کو وہ کلپ بھیجا کے دیکھے, جس کو نکال دیا پارٹی سے اس کو کلپ بھیج رہے ہیں کہ دیکھیں میں نے آپ کی تعریف کی. اس کا مطلب آپ لوگوں کو موبلائز کر کے اپنا ہمنوا بنا دیے آپ کی سیاست ہے پارٹی کے اندر. میں نے کبھی ایسی سیاست,
دل سے رسپیکٹ کمانڈ کروں گا اور دل سے لوگوں کی خدمت کروں گا. اگر ایسے لوگوں کے ہاتھ میں پارٹی جانی ہے تو میری طرف سے عوام کو میں نے سچ بتا دیا کہ پھر کل میرے ضمیر پر بوجھ نہ رہے. میں اپنی لیڈری کو, اپنی سربراہی کو بچانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا, میں اصولوں پر بیٹھا ہوں بھائی. میں اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا جو سازشی مائنڈ سیٹ ہے. طبیعتاً جن کا کام ہی کہیں نہ کہیں اپنی لابی بنانا ہو پارٹی میں, جب انہوں نے لابی بنائی تو مجبور ہو کر مجھے بھی 4-5 آدمی اپنے ساتھ کھڑے کرنے پڑے بھائی. اور یہ جاوید کاظمی میرے ساتھ نہیں تھے کبھی بھی, عبد الوسیم میرے ساتھ نہیں تھے, لیکن انہوں نے میری 35 سال کی جدوجہد کو, غیر متنازع شفاف کیریئر کو, جدوجہد کو دیکھ کر میرے ساتھ. یہ 1/3 ہے میری اس بہادر آباد کی جو باقیات ہے اس رابطہ کمیٹی کی جو میرے ساتھ یہاں کھڑی. باقیات ہی تو یہ میرے ساتھ کھڑی ہے یہ باقیات. تو ارے ان میں سے تو کسی نے کامران کو سینٹ کے لیے ووٹ بھی نہیں دیا تھا, نہ جاوید کاظمی نے دیا نہ عبد الوسیم نے دیا. وہ 11 وہی ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے, انہوں نے ہی دیا ان کو ووٹ. تو ہم آپ کو اپنے, لیکن اس پہ بھی سیاست, ہر چیز پہ سیاست, ان کا ایشو بنا کر سیاست. تو سیدھا سیدھا کہیں کہ بھئی ہمارے مفادات آپس میں جڑے ہوئے ہیں, ہم اور وہ زیادہ بہتر پروٹیکٹ ہوں گے عامر خان کے نیچے. تو وہ کہہ دیں کہ ہاں عامر خان ہمارے لیے بہتر ہے, فاروق ستار بہتر نہیں, یہ کلیئر کر دیں. میری بھی جان چھوٹ جائے گی, عوام بھی سمجھ جائیں گے کہ فاروق بھائی اپنی مرضی سے یہاں نہیں بیٹھے, مجبور ہو کر بیٹھے, دکھی دل کے ساتھ یہاں بیٹھے, اپنے ہی تنکا جوڑ کر بنائے ہوئے آشیانے کو بکھرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. میں نے کبھی لابنگ نہیں کی ڈسٹرکٹ کے ساتھیوں میں, کبھی گروپنگ نہیں کی ٹاؤن کے ساتھیوں میں, میں نے کبھی گروپنگ نہیں کی یو سی کے ساتھیوں میں. لیکن جب باقی لوگوں کے گروپ وہاں پر بنے ہوئے ہوں اور میں ان کی غیر تنظیمی سرگرمیوں کو برداشت کروں, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. 22 اگست سے پہلے اگر زمینوں پر قبضے ہو رہے تھے تو 23 اگست کے بعد زمینوں پر قبضے نہیں ہوں گے. اگر فاروق ستار سربراہ ہے, کوئی اور سربراہ ہے تو بے شک وہ کرے, میری بلا ہے, میری ذمہ داری نہیں. کوئی اور جرائم پیشہ پارٹی میں ہے, لینڈ گریبر ہے, کہیں کے بدماش ہیں, تو وہ میری ناک کے نیچے نہیں ہوں گے. یہ سربراہ کا اختیار مجھے چاہیے. اور جو ایم کیو ایم کے بئی خان ہیں جو روتے ہیں فون پر, جو مجھے واسطے دیتے ہیں, میں آج انہیں واسطہ دیتا ہوں کہ اللہ کے واسطے میری بات کو سمجھے. میں ان کے بھلے کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوں. جس تطہیر کی بات خالد مقبول کہتے ہیں اس کا ہراول دستہ تو میں ہوں بھائی. تشدد کی تطہیر, تصادم کی تطہیر, جرائم کی تطہیر اور جرائم پیشہ لوگوں کی تطہیر, لینڈ مافیا کی تطہیر, پارٹی سے تطہیر, صفائی, اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر وہ جو منصوبہ ہے -1 سربراہ اور -2 سربراہ اور -MQM -پتنگ مہاجروں کا حق نمائندگی مظلوموں کا حق نمائندگی, اور جو پلس ہوگا وہ کیا ہوگا؟ لینڈ مافیا, جرائم مافیا, مفادات اور صرف مفادات. اب اس سے زیادہ میں اپنے گھر کا دکھڑا رونا میں اس سے زیادہ نہیں بیان کر سکتا تھا یا کھول سکتا تھا. یہ میرا فرض تھا. مجھے نہیں پتا کہ اب ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد میں کون سی پریس کانفرنس کروں, اور ایک کارڈ اب بھی میں نے بچا کے رکھا ہے, میں کیا فیصلہ کروں. یہ سیکنڈ لاسٹ کارڈ تھا جو میں نے آج شو کیا. میں نے کہا نا میرے پاس کچھ آپشنز ہیں, تو دیکھیں میں ہی لچک کا مظاہرہ کر رہا ہوں. اب ایک آدمی کو قربانی دینی ہے, ان کا بیگیج ہے,
ان کی قبولیت نہیں ہے پارٹی میں، انہیں ماننا چاہیے اس بات کو، اور انہیں قربانی دینی ہے، اور 2/3 کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ میرے ساتھ کام کریں گے یا عامر خان کے ساتھ۔ مجھے اس کا جواب چاہیے، ہاں یا نہ۔ اس میں کوئی لمبی چوڑی مجھے تعویل نہیں چاہیے۔ اگر مجھے آج کہہ دیں آپ آئیے، عامر خان نے اپنے آپ کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، اگر فاروق بھائی اتنی بڑی بات کر رہے ہیں تو چلیں، جہاں بیان میں یہ بیگیج آپ نے جمع کیا تو آج اس کا یہ صدقہ اتاریں، اور آپ کہیں کہ ٹھیک ہے، میں خیر ان کے بہاف پہ تو کوئی بات، وہ 2/3 فیصلہ کریں کہ میرے ساتھ چلیں گے یا عامر خان کے ساتھ۔ خالد مقبول تو صرف دکھاوا ہے، شو پیس ہے، کاسمیٹک ہے۔ فیصلے کہاں سے ہوں گے، کون کرے گا، مجھے معلوم ہے کیسے ہوں گے، کیونکہ میں نے آزمایا۔ ایک دن خالد مقبول آئے، ان کا اس سے اچھی تجویز ہو ہی نہیں سکتی۔ دونوں تحلیل میں اور آپ چلاتے ہیں، ہم تو APMSO کے زمانے سے ساتھ تھے، 79 اور 82 ہمارا تو ملاپ اس وقت سے۔ یہ کہا انہوں نے، اور اگلے دن وہ لے آئے کنور نوید کو، اور پوری رابطہ کمیٹی میں ڈسکس کر کے آئے، تو عامر خان نے، کنور نوید نے انہیں یہ پٹی بڑھا دی، یہ تو آئین میں ہو ہی نہیں سکتا۔ آئین میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ سربراہ کو ہٹا دیں، لیکن پوری رابطہ کمیٹی کو نہیں ہٹا سکتے۔ یعنی اس کا اطلاق سربراہ کے ہٹانے پر تو ہوگا، لیکن اپنے آپ کے ہٹانے پر نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے وہ درد بھری کہانی۔ اب مجھے پتا اس کا بھی کوئی نہ کوئی جواب بنا کے کل وہ پریس کانفرنس کر کے دے دیں گے، اور میری بات کا کچھ سے کچھ مطلب نکالیں گے۔ تو آپ ذرا گواہ رہیے گا، میری بات بہت اسٹریٹ، بہت کلیئر ہے۔ ہو سکتا ہے تفصیل میں، تعویل میں کہیں کسی بات میں کوئی کیچ ہو، کوئی خم ہو، جس کو یوز کر کے وہ کوئی بات کریں، اور ایسی ہی بات میرے خلاف بھی کریں، لیکن میں ذاتیات پر نہیں گیا، میں پرسنلائز نہیں ہوا، کردار کشی پر نہیں گیا، اور مجھے مجبور نہ کریں کردار کشی کرنے۔ اگر مجھے مجبور کیا گیا تو پھر میں بھی ہر ایک کی پول پٹیاں کھولنا جانتا ہوں، پھر میرے پاس بھی ہر ایک کی بہت ساری باتیں ہیں، پھر مجھے بھی معلوم ہے۔ اور یہ میں نے کبھی کھوج نہیں لگائی، لیکن یہ جو 2-2.5 مہینے میں سب کچھ ہوا، مجھے لوگوں نے لا لا کے خود چیزیں دے دی، تو میں کیا کروں؟ اور میری کوئی کمزوری کسی کے پاس نہیں، کسی کے پاس۔ اگر کمزوری ہوتی تو 9 نومبر کو بیٹھ کر جس طرح میں نے پریس کانفرنس کی تھی، کوئی اور مائیکل لال اس طرح پریس کانفرنس نہیں کر سکتا۔ اور 15 اپریل کی صبح جس طرح جمال بھائی نے، نشاط ضیاء بھائی نے اور میں نے جو پریس کانفرنس کی، تو شاید 15 اپریل کی صبح والی پریس کانفرنس بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے اداروں کا بھی احترام کیا، جو چیز، جو راز سینے میں دفن ہے وہ سینے میں ہے، وہ جن کے ساتھ شیئر کرنا ہے وہ ان کے ساتھ بھی شیئر نہیں کیا۔ جو یہاں میری رابطہ کمیٹی ہے وہ انہی کے ساتھ کرنے جو ملک کے بڑے ہیں، اعلیٰ عہدوں پر، کلیدی عہدوں پر فائز ہے، ملک کی بقا سلامتی کے ضامن ہے، داخلی اور خارجی خطرات سے ملک کو بچانے کے فرائض پر مامور ہے، اور ملک میں عدل اور انصاف کے بول بالے کو قائم کرنے کے لیے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جناب جسٹس ثاقب نثار صاحب انتہائی قابل احترام، اور انتہائی قابل احترام چیف آف دی آرمی اسٹاف جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، اور اگر تیسرا کوئی شخص لے لیں تو جنرل نوید مختار صاحب DGI، کیونکہ ان کے ساتھ میرا واسطہ رہا جب وہ کور کمانڈر تھے۔ آپ ان سے جا کر بھی پوچھ لیں کہ ڈاکٹر فاروق ستار سے آپ کی جب بھی بات ہوئی، لاجیکل ہوئی، پریگمیٹک ہوئی، ریشنل ہوئی یا ان لاجیکل ہوئی، ارریشنل ہوئی یا امپریگمیٹک ہوئی، پوچھ لیں ان سے، وہ میری گواہی ضرور دیں گے۔ مجھے امید ہے کہ بھائی پڑھے لکھے لوگ آپس میں کس طرح گفتگو کرتے ہیں، کس طرح ملکی معاملات پہ بات کرتے ہیں، میں انہی کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں
جنرل کم. اور یہ آج میری پارٹی کے اندر بھی جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ نہ کرے میرا یہ خدشہ غلط ثابت ہو، اللہ کرے بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، اس کے پیچھے بھی اگر کچھ نکلا تو یہ اچانک میرے خلاف سب میرے ساتھی کھڑے ہو جائیں. کوئی سوچ سکتا تھا کہ 23 اگست کو ایک اچھے کام کو فارغ کر دیں وہ، اور ایک آدمی کا بہانہ بنا لیں، جبکہ یہ معاملہ اندر ہی حل ہو سکتا تھا. کیوں ایشو بنایا گیا؟ اس کے پیچھے بھی تو کہیں کسی کا ہاتھ نہیں. یہ بھی انشاءاللہ تعالی نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ میں انہی بڑوں سے بات کروں گا کہ اس کو بھی پروب کریں اور دیکھیں کہ کیا ہے. میں کسی کو افینڈ نہیں کر رہا، میں اللہ نہ کرے مجھ سے زیادہ اداروں کے ساتھ کسی کے لیے معتبر اور محترم نہیں ہوگی جتنا احترام اور جتنا اعتبار میں کرتا ہوں. اسی لیے میں نے پبلک میں کوئی لوز ٹاک نہیں کی. میں محمود خان اچکزئی نہیں بننا چاہتا، میں الطاف حسین بھی نہیں بننا چاہتا، میں اختر مینگل بھی نہیں بننا چاہتا. مجھے ڈھکیل کر ان کی صفوں میں نہ لے جایا جائے. شاید میں تو خود بھی نہیں جاؤں گا، لیکن میرے بعد آنے والے الطاف حسین، اختر مینگل اور محمود خان اچکزئی سے بھی زیادہ کھل کر پھر بات کریں گے. اگر مائنس ایم کیو ایم ہو گئی اس الیکشن میں، اگر ایم کیو ایم کا مینڈیٹ اور ووٹ بینک تقسیم ہو گیا، آپ نے سب میں بڑوں کو 2 ملے گی، چھوٹوں کو 1 ملے گی. آپ نے بڑے چھوٹے اپنے حساب سے طے کر کے بندر بانٹ کر دی. کراچی کی سیٹیں، حیدرآباد کی سیٹیں، تو میں تو مورخ بن جاؤں گا، کتاب لکھوں گا اور کتاب میں سب کچھ لکھ دوں گا. لیکن پھر آنے والے مہاجر رہنما، یہ ہم سب تو اپنا وقت گزار چکے ہیں. ایک الطاف حسین سے جان چھڑانے میں آپ کو 30 سال لگے، اب وہ بھی چھوٹی ہے نہیں چھوٹی مجھے نہیں پتا. اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے ساتھ جو آج ہو رہا ہے، جو برادران یوسف نے میرے ساتھ سلوک کیا اور مجھے دیوار سے لگایا، کیا اگر الطاف حسین یا الطاف بھائی یا الطاف صاحب کے نیچے کام کرتے ہوئے یہ ایک دن کے لیے بھی سوچ سکتے تھے؟ کبھی کانسٹیٹیوشن کھول کے دیکھا تھا؟ کہاں گئی تمہاری اخلاقی ضرورت بھائی؟ جو آج یہ کانسٹیٹیوشن یاد آیا تو کہاں گئی اخلاقی ضرورت؟ اس وقت کیوں نہیں تھی؟ اس وقت کیوں نہیں؟ اور اگر ایسا ہی ہے، میرے کسی فیصلے سے اختلاف ہے تو ذمہ داری تو میں نے اٹھائی، بیڑا تو میں نے اٹھایا، اور پھر میرے ساتھ کھڑے ہوئے. تو آپ اگر نہیں کرنا چاہتے تو آپ گھر جا کے بیٹھے، نہ کہ رہنا بھی ہے، مفادات کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے، اپنی مرضی سے اگلے الیکشن میں ٹکٹ بھی دینے. دیکھیں نا، اگر مسئلہ ان کا تھا تو ٹکٹ دینے کا اختیار تو دوسرے دن خالد مقبول کو دے دیا نا، 7 فروری کی رات کو. تو بلی تو تھیلے سے اسی دن باہر آ گئی تھی، ہے یا نہیں؟ اور فیصلہ یہ کرتے کہ بھائی ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کو ٹکٹ نہیں دیں گے، بس یہ فیصلہ ہونا چاہیے. اگر کرتے رابطہ کرنا اکثریت سے 5 فروری کی رات ان کو ٹکٹ ہم نہیں دیں گے، ختم ہو گئی بات. لیکن 6 مہینے کی معطلی ان کو نکال دینا پرسنلائز ہو گئی. یہ سیاسی رویہ نہیں ہے. جہاں بغض کا اظہار ہو، جہاں نفرت کا اظہار ہو، یہ ایم کیو ایم کی تعلیمات اور تربیت نہیں ہے. اگر ایسے لوگوں کے ہاتھ میں رابطہ کمیٹی ہے تو پھر ہمارے مخالف کی یہ سازش کامیاب، اس سے بکرے ہوں گے. آپ لڑے الیکشن،
آپ کو مبارک رابطہ کمیٹی، سیریمونیل سربراہی خالد مقبول کو مبارک، اور اصل سربراہی عامر خان کو مبارک۔ نہ عامر خان کے ہوتے ہوئے خالد مقبول اصل سربراہ بن سکتے ہیں، نہ فاروق ستار بن سکتے۔ میرے خیال میں نے آج آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر، اب آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جب میں وہاں جا کر فیصلے کر ہی نہیں سکتا جو آج خالد مقبول نہیں کر سکیں، مجھے پتا ہے، تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ 2018 میں کیا ہوگا۔ پھر وہ سازش کامیاب ہو کہ مائنس ایم کیو اصل ایجنڈا ہے، صرف مائنس الطاف حسین، -1 کا فارمولا نہیں ہے، -2 اور اس کے ساتھ -M کیو۔ اب اگر یہ -M کیو ہوئی اور یہ -2 سربراہ ہوا تو پھر آگے آنے والے ہم سب کے بعد جو آنے والی نسلوں میں ہے اس میں پھر ایک الطاف حسین پیدا نہیں ہوگا، پھر ایک وقت میں 25 الطاف حسین پیدا ہوں گے۔ پھر بچوں نبٹ لینا، پھر نبٹنا ان سے۔ میں پاکستان کی محبت میں تمہیں وہ وقت دکھا رہا ہوں کہ تمہاری اگر یہ پالیسی، وہی میں پوچھنا چاہتا ہوں جنرل قمر باجوہ صاحب سے، قمر جاوید باجوہ صاحب سے، جنرل نوید مختار کی یہ پالیسی ہے تو مجھے بتا دو، یہ خامخواہ ہم اپنی توانائی، وقت، پیسہ کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ ہم اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، واک اوور دے دیں گے کہ یہ الیکشن تمہارا ہوا، آپ لوگ لڑیں۔ اب بٹیرے لڑائیں اور دیکھنے والے مزے کریں اور ان میں برابر برابر کا حصہ ڈال لیں۔ 4 بٹیرے ہوں گی جو لڑائی جائے۔ بہادر آباد کی بچی کچی ایم کے، یہ میں نے پہلے سے نقشہ آپ کے سامنے رکھ دیا، جو سازش ہے، جو منصوبہ ہے۔ دوسرا پی ایس پی، ٹھیک ہے نا، تیسرا پی ٹی آئی اور چوتھا پیپلز پارٹی۔ اور صدقے اور خیرات میں ایم ایم اے کو اگر ایک آدھ سیٹ مل جائے گی تو مل جائے گی، وہ بھی صدقہ اور خیرات ہوگا۔ باقی یہ 4 برابر کے حصے دار ہیں ان کے، اور یہ لکھ لیں 2018 کا الیکشن ہو، گنتی شروع ہو تو آج 23 اپریل کی رات ہے، صبح ہے، ویسے رات ہے لیکن 23 اپریل شروع ہو گئی ہے، پھر 23 اپریل شروع ہو گئی ہے۔ آج کی اس پریس کانفرنس کو نوٹ کر لیں اور دیکھ لیں رزلٹ جو میں بتا رہا ہوں وہ رزلٹ آئے گا، اور -M کیو ہوگی، اصل ایم کیو یہ ہے۔ اب وہ لوگ جو مجھے کہتے ہیں فاروق بھائی کچھ بھی چلے جائیں، تو بھائی اس بدنامی کا بوجھ جو 2018 میں ایم کیو ایم کا ہونے والا ہے وہ اٹھانے کے لیے میں تیار ہوں۔ وہ پھر خالد مقبول بھائی اٹھائیں گے اگر ایسا ہی، اگر مجھے اٹھانا ہے تو پھر مجھے دبنگ ہو کر جانا ہوگا تو ہی میں اٹھا سکتا، ورنہ میں ٹھیک ہے، میرے مسل سلمان خان جیسے نہیں ہے، میں ویسا دبنگ شاید نہیں ہو سکتا، لیکن فیصلوں میں، اپنے عزم میں، اپنے حوصلوں میں تو میں کم از کم اب تک تو ثابت ہوا ہے نا کہ بھائی میں مضبوط آدمی ہوں، اعصاب بھی مضبوط ہیں۔ تو اب باقی جماعتیں مذاق اڑائیں، لیکن میں نے اپنی جماعت کے اندر کا اصل مسئلہ آپ کے سامنے آج رکھا ہے۔ میں نہیں چاہتا، میں نومبر میں رکھ دیتا زیادہ اچھا تھا اور اسی وقت فیصلہ ہو جاتا بہت اچھا تھا، یہ اتنی چک چک کل کل نہیں ہوتی، لیکن یہ برا ہوا، مجھے اس کا دکھ ہے، صدمہ ہے، میرا اس میں جو حصہ ہوا اس کی میں سب سے معافی مانگتا ہوں، اپنے ووٹ بینک سے، اپنے کارکنوں سے، لیکن آج ان کو بتا دوں میں اس لیے وہاں نہیں جا رہا کہ عامر خان کے ہوتے ہوئے میں کام نہیں کر سکتا۔ وہ 2/3 فیصلہ کرے کہ میری سربراہی میں کام کریں گے یا عامر بھائی کی سربراہی میں، عامر خان کی سربراہی میں۔ اب وہ دیکھیں نا، الطاف بھائی کے لیے بھی الطاف بھائی کا لفظ نکلتا ہے، عامر خان کہہ رہا ہوں لیکن عامر بھائی بھی نکل گئے، برسوں کے رشتے ہیں نا بھائی۔ تو چلیں اس نوٹ پہ اب میں ختم کرتا ہوں کہ جو جسٹ اور خلاصہ لے لیجیے گا، پتہ چلا آپ نے تعویل اور حوالوں کو زیادہ اہمیت دے دی اور اسی میں میرا کام ہو گیا۔ اصل خلاصہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ سے فیصلہ کچھ بھی آئے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے، میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک
सरबराह की सरबराही में काम करूंगा, चाहे वो मैं हूं या खालिद मकबूल ही क्यों ना हो। एक डी फैक्टो सरबराह हो और खालिद मकबूल और मैं डी जेरो सरबराह हो, ये काम नहीं होगा। डी फैक्टो और असल सरबराह आमिर खान और डी जेरो मैं या खालिद मकबूल ने दिखाने के लिए, नाम के सरबराह तो हम और असल काम तो देखिए ये। अब मुझे पता है कि वो भी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा जोर लगाएंगे और क्या ये मैंने कोई मंजन और चूरन नहीं बेचा है, लेकिन वहां से जो कुछ आएगा वो इंशाअल्लाह ताला मंजन और चूरन ही होगा, जो 2-2.5 महीने में भी आया, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जी पीरजादा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो आपका एक्टिंग तकसीम हुई आमिर खान और फारूक सत्तार का तनाज़ा था, ठीक है। अब दूसरी बात ये हमें बताइएगा कि वहाँ के कारकुनों का तनाज़ा था। नहीं, आमिर खान और फारूक सत्तार नहीं, ये गलत है, आप इंटरप्रेट कर लें। अच्छा, लेकिन मेरा देखिए, मैं तो उस तनाज़े में मुतनाज़े बनना ही नहीं चाहता, इसलिए मैंने कहा मैं घर बैठ जाता हूँ। तो मुझे क्यों ख्वार किया, मुझे मना कर जबरदस्ती लेकर गए। आप मेरी बात समझे ना, मैंने तो अपना हक अदा कर दिया था। आवाम को बाद में पता चलता कि फारूक भाई काम नहीं कर पा रहे, या शायद फारूक भाई पब्लिक में नहीं जाते, मीडिया में नहीं जाते, इस घर की बात को घर में रखते। लेकिन इस 2-2.5 महीने में यह तासुर दिया कि मेरा मसला है, मेरा मसला नहीं है, मसला किसी भी सरबराह का है। मैं खालिद मकबूल के लिए बात कर रहा हूँ, मसला आमिर खान है, सिर्फ आमिर खान है, मेरे और आमिर खान के बीच में नहीं है। कोई भी सरबराह होगा, इसीलिए या तो आमिर खान को ही बना दे सरबराह। अच्छा डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि आमिर खान तो ये कह चुके हैं कि वो कन्वीनरशिप कभी जिंदगी भर नहीं, इसलिए कि बगैर बने हुए कोई कन्वीनर है ना भाई, सवाल वो कन्वीनर नहीं बनना चाहते। अब वहाँ की जो 2/3 अक्सरियत राब्ता कमेटी है वो आपको सरबराह नहीं मानते, तो क्या आप कारकुन की हैसियत से वहाँ जाएंगे या कामरान किशोरी को माइनस करके जाएंगे? देखिए, जो कि 2-2.5 महीने से ये माहौल बना, ये माहौल बनाया गया है। मैं तो नवंबर और जुलाई, क्या हुआ था जुलाई में,